پیارے بچوں، اب آ رہا ہے ہمارے سبق کا ایک اور حصہ، زبان شناسی۔ پیارے بچوں، ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی لفظ پر اعراب تبدیل کر دیے جائیں تو اس لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر دل جسم کا حصہ ہوتا ہے اور دل گروہ کو کہتے ہیں، سحر صبح کے وقت کو کہتے ہیں اور سحر جادو ہوتا ہے، پر پرندوں کے ہوتے ہیں اور پر آپ خالی جگہ کرتے ہیں، سطر جسم کا حصہ ہوتا ہے اور ستر ہنسا ہوتا ہے، علم آپ حاصل کرتے ہیں اور علم آپ حاصل کرتے ہیں۔ صرف کا مطلب خرچ کرنا ہوتا ہے، صرف کا مطلب فقط ہوتا ہے۔ تو بچوں، سرگرمی میں استعمال ہونے والے الفاظ کے معنی تو میں نے آپ کو بتا ہی دیے ہیں، تو پھر آپ خالی جگہ پر کرنا آپ کے لیے کچھ مشکل نہ ہوگا۔ سوال نمبر 7، اعراب کی تبدیلی سے معنی کی تبدیلی سمجھتے ہوئے درج ذیل الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ پیارے بچوں، پہلے آپ خود درست تلفظ سے خالی جگہ پر کریں، پھر میں اسکرین پر آپ کو خالی جگہ پر کی ہوئی دکھاتی ہوں، اس کی روشنی میں اپنی خالی جگہ پر کی ہوئی دیکھ لیں۔ پیارے بچوں، محاورات سے متعلق آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، کیا آپ کچھ محاورات کے معنی مجھے بتا سکتے ہیں؟ کیا کہا؟ بتا سکتے ہیں؟ تو لیجئے پھر بتائیے ان محاورات کے معنی اور کریں یہ سرگرمی۔ سوال نمبر 8، مندرجہ ذیل محاورات کے مطالب لغت کی مدد سے سمجھیے اور انہیں جملوں میں استعمال کر کے اپنی کاپی میں لکھیں۔ ٹیڑھی کھیر، دال میں کالا، عقل کا اندھا، طاق ہونا، زبان درازی کرنا، مگرمچھ کے آنسو بہانا۔ ٹیڑھی کھیر کا مطلب ہوتا ہے مشکل اور دشوار ہونا، جیسے اس سے پیسے وصول کرنا ٹیڑھی کھیر کے مترادف ہے۔ دال میں کالا ہونا کا مطلب ہوتا ہے شک و شبہ ہونا، جیسے اکرم کی حرکتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ دال میں کچھ ضرور کالا ہے۔ عقل کا اندھا ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے اندر صحیح ڈھنگ سے اور سمجھداری کے ساتھ کام کرنے یا کسی بات کو سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو، جیسے اس عقل کے اندھے کو یہ نہیں پتا تھا کہ سڑک پر گاڑی کس طرح چلاتے ہیں۔ ایک اور محاورہ ہوتا ہے طاق ہونا، اس کا مطلب ہوتا ہے ماہر ہونا، جیسے اکرم ریاضی کے مضمون میں طاق ہے۔ زبان درازی کرنے کا مطلب ہوتا ہے بیہودہ گوئی کرنا، جیسے اکرم کی زبان درازی کی وجہ سے اسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ مگرمچھ کے آنسو بہانا کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ موٹ کے آنسو بہانا۔ جمال کو زیادہ چوٹ نہیں لگی، وہ تو بس مگرمچھ کے آنسو بہا رہا ہے۔ پیارے بچوں، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کوئی لفظ لکھنا ہو تو اس کا املا درست ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر سوال نمبر 9، املا کے حوالے سے غلط جملے درست کر کے اپنی کاپی میں لکھیں۔ الف، کاغذ کی کشتی بناؤ۔ کاغذ کو اگر زال کی بجائے زے سے لکھیں گے تو وہ غلط ہوگا۔ درست لفظ لکھنے کے بعد جملہ یوں ہوگا، بے، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ مہینہ ہمیشہ الف سے لکھتے ہیں، اس کے آخر میں ہے نہیں آتا۔ درست جملہ یوں ہوگا، جیم، ہمارے اسکول میں ایک بڑا ہال ہے۔ اس جملے میں حال غلط لکھا گیا ہے۔ حال کو درست کرنے کے بعد جملہ یوں بنے گا، دال، اس نے ہمیں دھوکہ دیا۔ دھوکہ ہمیشہ الف سے لکھا جاتا ہے، ہے سے نہیں۔ درست جملہ یوں ہوگا، ہے، ایسا نہ کرو۔ نہ کے آخر میں ہمیشہ ہے آتی ہے، الف نہیں۔ لفظ کو درست کرنے کے بعد جملہ کچھ یوں ہوگا، واو، اکرم نے نیلے رنگ کی قمیض پہن رکھی ہے۔ قمیض درست لفظ ہے جبکہ قمیص غلط ہے۔